بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. Hope you all will be fine. I am Miss Noshin Chaudhary from Guards Public Higher Secondary School 1. نصاب برائے مکات اول فرسٹ ٹرم سلیبس میں آپ کے کون کون سے ٹاپک انکلیوڈ ہیں؟ نمبر 1 سورۃ العصر، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے حقوق، نمبر 3 ارکان اسلام، زکوٰۃ کا مختصر تعارف، نمبر 4 ایمانداری، نمبر 5 خدمت خلق، نمبر 6 عقائد کا تعارف، نمبر 7 قرآنی آیات کا ترجمہ۔ لیکچر نمبر 1، آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ سورۃ العصر۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے اسٹوڈنٹس؟ سورہ کوثر۔ اور قرآن کے دوسرے نمبر پر سب سے چھوٹی سورت سورۃ العصر ہے، یعنی پہلی سورۃ الکوثر اور دوسری سورۃ العصر۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس کا تلاوت و ترجمہ سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ یس، آپ لوگوں نے اس کا تلاوت و ترجمہ سنا۔ اب اس کا ہم حوالہ سمجھتے ہیں۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ العصر۔ مقام نزول مکہ مکرمہ، کل آیات 3۔ مقام نزول مکہ مکرمہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب یہ سورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو تب آپ مکہ میں تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ سورت مکی ہے اور اس کا مقام نزول مکہ مکرمہ ہے۔ اس کی آیات کل کتنی ہیں؟ 3 آیات، اور اس کا نام العصر ہے، اور العصر کا معنی ہے، اس کا میننگ ہے زمانہ۔ سورۃ العصر مختصر تشریح ہے۔ اس سورت کی اسٹوڈنٹس کتنی آیات ہیں؟ 3 آیات ہیں۔ اب ہم ایک ایک آیت کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان آیات میں کیا سمجھایا ہے۔ تو آیت نمبر 1، عصر کی قسم۔ عصر یعنی زمانے کی قسم۔ اب زمانے کی قسم اللہ نے کیوں کھائی اور زمانے سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عصر کے میننگز کیا ہیں؟ زمانہ۔ اور زمانے سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب ہے زمانے کا؟ زمانے کا مطلب ہے دن اور رات کا آنا جانا۔ ہماری زندگی کا یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو کہتے ہیں زمانہ۔ دن آتا ہے، سورج نکلتا ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو ہر طرف اندھیرا پھیل جاتا ہے۔ کبھی دن لمبا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے تو دن لمبا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو شب و روز گزر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں زمانہ۔ اب اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ کو اپنی کسی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اسٹوڈنٹس کہ انسان آپس میں اگر کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں تو ہمیں بعض ٹائم پہ قسم کھانے کی ضرورت پڑتی ہے نا، کہ ہماری بات کا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا ہوتا تو ہم بعض ٹائم پہ قسم کھاتے ہیں تاکہ سامنے والا ہماری بات کا یقین کرے۔ لیکن اللہ کو ضرورت نہیں قسم کھانے کی، کیونکہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید کا ہر لفظ درست ہے 100%۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ کہیں قلم کی قسم کھائی، کہیں ستارے کی، کہیں قیامت کے دن کی، کہیں مکہ کے شہر کی قسم کھائی۔ اب یہ قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ اس کی وجہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ قسم کھانے سے بات میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر
قسم کھائی چیزوں کی، اور یہاں پہ زمانے کی صورت میں قسم کھائی۔ تو اس چیز سے کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ چیز در حقیقت ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل مطلب گواہ ہوتی ہے۔ اب اس بات کی قسم کھا کر جو بات کہی جا رہی ہے، مثلاً یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ انسان بڑے خسارے یعنی نقصان میں ہے، تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی۔ سورۃ العصر کی مختصر تشریح کی آیت نمبر 2 میں ہم کیا سمجھیں گے؟ اب انسان نقصان میں ہے، یعنی انسان اگر اپنی زندگی غفلت میں گزارے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ اب انسان نقصان میں کیوں ہے؟ اچھا انسان بھی نقصان میں اور برا انسان بھی، کیسے؟ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ انسان اگر زمانے کے حالات پہ غور کرے تو ہمیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ہم نقصان میں ہیں۔ دیکھیں، زمانے کی قسم کھانے کا واضح مطلب کیا تھا کہ انسان ایک مقرر وقت کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جانے کے لیے بھی اس کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انسان دنیا میں تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی انسان کو ایک تاجر کہا گیا ہے، اور پھر فرمایا کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ مال تجارت ہے، یعنی اس کا سرمایہ ہے۔ اب اگر وہ اپنے سرمایہ کو اچھے کام میں لگائے گا تو رزلٹ جنت، اور اگر وہ اپنے سرمایہ کو یعنی اپنی زندگی کو برے کام میں لگائے گا تو رزلٹ جہنم۔ تو انسان کی زندگی جو اس کا سرمایہ ہے، تو اس کے جتنے بھی لمحات ہیں، اگر ہم اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اچھے عمل میں گزاریں گے تو زندگی کا وقت تو گزر جائے گا، ہمارا سرمایہ ہماری ایج، ہماری عمر۔ دیکھیں، کوئی انسان اس دنیا میں 70 سال جیتا ہے، کسی کی عمر 20 سال ہوتی ہے، کسی کی 50 سال ہوتی ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان کتنی دیر دنیا میں زندہ رہے گا۔ تو ہماری یہ جو عمر ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، کل سرمایہ ہمارا یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اپنے اس سرمایہ کو اچھے کام میں لگائیں۔ سرمایہ کو اچھے کام میں کیسے لگائیں گے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا، اللہ اور اس کے رسول نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی عمر، اپنی ایج، اپنا سرمایہ اچھی جگہ پہ لگایا، تو ہمیں اس کا رزلٹ اچھا ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے غفلت میں زندگی گزار دی کہ جو کام آج کرنا تھا، ہم کہتے ہیں کہ چلو میں نماز کل پڑھوں گا، قرآن نہیں پڑھا، چلو میں صبح نہیں پڑھا، چلو میں قرآن شام میں پڑھوں گا، تو ہم اپنے وقت کو غفلت میں گزار رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا وقت غفلت میں گزر رہا ہے یہی ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ انسان نقصان میں کیوں ہے؟ یہ تو برے انسان کی بات ہوگی کہ برا انسان نقصان میں ہے، لیکن اچھا انسان نقصان میں کیوں ہے؟ دیکھیں، اچھے انسان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی عطا کی ہے، ایک عمر عطا کی ہے، ایک وہ مقرر عمر کے لیے زندگی میں اس کو زندگی دی گئی ہے، وہ دنیا میں آیا ہے۔ جیسے جیسے اس کی زندگی گزرتی جاتی ہے، جیسے جیسے اس کی ایج گزرتی جاتی ہے، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میری زندگی کے اتنے دن گزر گئے، میری زندگی کے اتنے سال گزر گئے، تو وہ نقصان ہوا نا کہ ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی زندگی کو اچھی طرح سے گزارا ہوگا تو اس کو رزلٹ کیا ملے گا؟ جنت۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ انسان نقصان میں کیوں ہے؟ یہ اسٹوڈنٹس، مختصر تشریح میں سورۃ العصر کی آیت نمبر 3، اس آیت میں 4 باتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، ایمان لانا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور نمبر 2، نیک عمل کرنا، یعنی میں نے آپ کو آیت نمبر 2 میں کیا بتایا تھا کہ جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے نیک اعمال کے ذریعے اپنے نقصان کی تلافی کر لیتے ہیں، اپنے زندگی کے گزرتے ہوئے وقت کا جو ان کی زندگی میں کمی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے، ان کے زندگی کے لمحات گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کی زندگی کا وقت کم ہو رہا ہوتا ہے، ان کو جس خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ اس کو کس طرح سے کور کرتے ہیں؟ اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اپنے عمل صالحہ کے ذریعے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، یعنی کہ خود بھی راہ راست پر چلنا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اور دوسروں کو بھی حق اور سچائی کے راستے کی وصیت کرنا، ان کو اچھے راستے پر چلنے کے لیے گائیڈ کرنا۔ نمبر 4 پوائنٹ کیا اس آیت میں؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری، پریشانی یا آزمائش آتی ہے
تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کی طرف سے ہر آزمائش، پریشانی اور تکلیف پر صبر کرتے ہیں۔ سب بچوں کو تشریح سمجھ آ گئی اسٹوڈنٹس؟ یس، گڈ۔ یس اسٹوڈنٹس، اب اس کی تشریح انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد مشکل الفاظ کے میننگ سمجھتے ہیں۔ الفاظ معنی نمبر 1، والعصر، قسم زمانے کی، الانسان کا مطلب کیا ہے؟ انسان، خسرن، خسارہ یعنی نقصان، بالحق کی، حق کی، بالصبر، صبر کی۔ یس اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو ہمارا ٹاپک 1 کیا تھا؟ سورۃ العصر۔ اب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں، ریویو لیتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا، کیا سمجھا اور کیا سیکھا۔ تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا سورۃ العصر۔ اس کا آپ نے تلاوت اور ترجمہ سنا، حوالہ سمجھا، میں نے آپ کو اس کی تینوں آیات کی مختصر تشریح سمجھائی، آپ نے الفاظ معنی اس کے انڈرسٹینڈ کیے۔ تو اب اس سورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ اس سورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ جو زندگی عطا کی ہے، یعنی اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ یعنی تحفہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو کام میں لا کر اچھے کام کریں گے تو ہم اپنے لیے ثواب کا ڈھیر بنا سکتے ہیں، یعنی بہت زیادہ ثواب کما سکتے ہیں، جنت کما سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر انسان کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، ہم نے اس کا ریویو بھی کر لیا۔ ناؤ اب ہم اس کی ایکٹیویٹی کریں گے، یعنی سرگرمی۔ سرگرمی میں نمبر 1 کوسچن ہے، سورۃ العصر کا ترجمہ اور الفاظ معنی لکھیے۔ یہ تو بہت آسانی سے آپ لکھ لیں گے۔ نمبر 2 کوسچن، اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ اس سورت کی آیت نمبر 3 میں کتنی اور کون کون سی باتوں کا ذکر ہے؟ تو اس کوسچن کے آنسر کے لیے آپ میرا لیکچر غور سے سنیں گے، بہت کلیئرلی آپ کو اس کا آنسر اس میں مل جائے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک۔